اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی العجمی الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابا القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج ثم الصلاة والسلام على أهل بيت ترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پڑھے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. عزت مند، ہماری نشست میں آج جو موضوع گفتگو ہے کربلا میں خواتین کا کردار، یعنی امام حسین علیہ السلام جو معاشرے کی اصلاح کے لیے گئے ہیں. آپ کو اس سے پہلے بھی بارہا بتا چکی ہوں کہ بہت سارے افراد تھے جن کا کردار کربلا میں معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں نظر آیا ہے، اور ان میں سے چند خواتین تھیں. خاتون کی اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو پروردگار عالم نے حضرت آدم کے ساتھ ہی حضرت حوا کو پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت، زن و مرد ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور اسے خشکی اور سمندر کو ان کے لیے جولان گاہ بنایا اور پاکیزہ نعمتیں عطا کی اور ساری مخلوقات پر انہیں فضیلت اور فوقیت دی. یعنی بنی آدم کو عزت بخشی پروردگار عالم نے، کہ بنی آدم سے مراد یہاں پر کون ہے؟ مرد اور عورت دونوں کا شمار ہے. اس لیے معاشرے کی اصلاح میں، معاشرے کی تربیت میں جہاں مرد کا ایک کردار نظر آتا ہے وہاں خواتین کا بھی ایک کردار ہے، اور پروردگار عالم نے مرد اور عورت کو دونوں کو برابر قرار دیا ہے. اس لیے وجہ سے قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم من تراب، یعنی اللہ وہ ذات ہے، پروردگار عالم جس نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی مٹی سے پیدا کیا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ان دونوں کو پروردگار عالم نے مٹی سے پیدا کیا ہے. جہاں پر قرآن مجید میں نیکی اور بدی کا ذکر آتا ہے، جہاں پر نیکی اور بدی کا سزا اور جزا کا ذکر آتا ہے، وہاں پروردگار عالم نے مرد اور عورت کا ذکر نہیں کیا کہ اس کام میں مرد کو اتنا ملے گا تو اس کام میں عورت کو اتنا ملے گا. کہاں؟ جہاں نیکی میں دونوں قدم بڑھائیں گے دونوں کو نیکی کا اجر اتنا ہی ملے گا، اگر کوئی برائی کریں گے تو دونوں کو اس کی سزا بھی اتنی ہی ملے گی. پروردگار عالم قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے یقیناً بے شک تم میں سے اکرم محترم ترین شخص، وہ محترم ترین لوگ وہ ہیں کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. پروردگار عالم نے تقوی کا معیار مرد اور عورت کے لیے نہیں رکھا، بلکہ تقوی کا معیار مرد اور عورت دونوں کے لیے رکھا کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین اور مقرب ترین، محترم ترین وہی بندہ ہوگا، وہی بندی ہوگی جو کیا ہوگا؟ تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے. درود پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزت مند، عورت پروردگار عالم کی وہ نعمت اور وہ رحمت ہے کہ جس کے بغیر کائنات کیا ہے؟ ادھوری ہے یا نامکمل ہے. خداوند عالم نے عورت کو ایک بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور ان مقام میں سے میں کہوں کہ حدیث نبوی میں ہیں، اور پروردگار عالم نے ماں کو حصول جنت کا ذریعہ اور باعث قرار دیا ہے، کہ یعنی کہا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اتنا بڑا مقام عورت کو پروردگار عالم نے عطا فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے خداوند عالم نے جنت رکھی ہے. یعنی ہم سب کی بخشش کا ذریعہ کون ہے؟ ہستیاں ہم سب کی ماں ہیں. یعنی اتنا بڑا مقام پروردگار عالم
عورت کو عطا فرما رہا ہے کہ جہاں رسول خدا کی حدیث ملتی ہے کہ ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ میرا حق کس کا ہے؟ کہاں تمہاری ماں کا۔ دوسری بار پوچھا پھر کہاں تمہاری ماں کا، تیسری بار پوچھا پھر کہاں تمہاری ماں کا، اور جب چوتھی بار پوچھا کہاں تو تمہارے باپ کا۔ یعنی ماں وہ عظیم ترین ہستی ہے کہ جس کے جو ایک لہجہ آپ کو شکم میں رکھنے کے بعد جو تکلیف اور اذیت وہ برداشت کرتی ہے، کہاں کہ پوری دنیا کے ریت کے ذرات کے برابر بھی اگر انسان نیکی کریں تو اس ایک پل کا حساب ماں کو نہیں دے سکتے۔ پروردگار عالم نے عورت کو اتنا افضل ترین، اتنا بلند ترین، اتنا عظیم ترین مرتبہ پروردگار عالم نے عورت کو عطا فرمایا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن میں پروردگار عالم اچھی عورتوں کا بھی ذکر کر رہا ہے اور بری عورتوں کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ جہاں بری عورتوں کا ذکر کر رہا ہے وہیں اچھی عورتوں کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ پروردگار عالم قرآن میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے انہیں پاک و پاکیزہ طاہرہ بنایا ہے، ہم نے ان کو عظیم مرتبہ بخشا ہے کہ ہم نے انہیں حضرت عیسیٰ عطا فرمائی ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں حضرت آسیہ کا ذکر کر رہا ہے کہ پروردگار عالم جہاں پر جناب آسیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ فرعون کی زوجہ ہیں، لیکن چونکہ اپنے زمانے کی ولایت و نبوت کے لیے انہوں نے آواز بلند کی اور اس آواز بلند کرنے کی انہیں سزا دی گئی۔ اور پروردگار عالم قرآن میں جناب آسیہ کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ بہترین میں سے، یہ تقوی اختیار کرنے والے خواتین میں سے۔ یہیں پہ پروردگار عالم حضرت موسیٰ کی والدہ کا ذکر عطا فرما کے بتا رہے کہ موسیٰ کی والدہ نے دل میں تمنا کی کہ میرے بیٹے کی اپنے بیٹے کو بچانے کی۔ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی تمنا کو قبول کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اس دربار میں کیا کیا؟ پروان چڑھایا۔ وہ ان کی بہن کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے ان کی بہن ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں نیکوکار بہترین خواتین کا ذکر کر رہا ہے کہ جو کیا ہیں؟ بہترین عورتیں وہ ہیں کہ جو تقوی اختیار کرنے والی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ بہترین مرد وہ ہیں جو تقوی اختیار کریں، کہا مرد اور عورت کے لیے کہ جو بہترین تقوی اختیار کرنے والے۔ جہاں انبیاء کا ذکر کیا وہیں بہترین خواتین کا، اچھی خواتین کا ذکر کیا جنہوں نے انبیاء کی ولایت میں اپنا کردار نبھایا ہے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اسی طریقے سے کہ ان خواتین کا پروردگار عالم نے ذکر کیا، کربلا میں بھی ہمیں جہاں امام حسین علیہ السلام کے اس انقلاب میں، تحریک میں جہاں جانثار باوفا اصحاب کا ذکر ملتا ہے، ان کے کردار جو بے نظیر ہمیں نظر آتا ہے، وہیں پر ان خواتین کا کردار، وہ خواتین بھی نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا بلکتا ہوا پایا، لیکن اپنے وقت کے امام میں اپنے وقت کے ولایت کے خاطر انہوں نے اپنے بچوں کے اس بھوک اور پیاس کو برداشت کروایا، صبر کروایا۔ کسی ماں کے لیے آسان نہیں کہ اس کا چھوٹا سا 6 ماہ کا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو، 4 سال کے 5 سال کے بچے بھوکے پیاسے ہوں، لیکن وہ خواتین اپنا کردار نبھاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ دیکھو اگر ہم کربلا میں آئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں آئے ہیں، انقلاب میں شامل ہوئے، تو ہمیں اپنا کردار کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی خواتین ہیں، لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کا تعلق اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے نہیں ہے، جن میں سے وہاب قلبی کی ماں، کہ جن کا پہلے بھی مختصر ذکر ہوا ہے ایک جملے میں، کہ جنہوں نے خواب میں حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا تھا اور انہوں نے ان سے کہا تھا کہ جب تمہارے زمانے میں ایک امام حسین علیہ السلام ہوں گے، انہیں کربلا میں ضرورت ہوگی، نصرت کرنا ہے تمہیں اس کی۔ اور گئی ہیں جناب وہاب قلبی کی والدہ کربلا میں اپنے بیٹے کے ساتھ، اور جب بیٹے کی شہادت ہوئی، سر کاٹ کر جب بیٹے کا سر بھجوایا گیا، ایک مرتبہ وہاب قلبی کی والدہ نے اپنے بیٹے کے سر کو واپس پھینک کر کہا کہ جو ایک بار ہم اہل بیت پر، اپنے وقت کے امام پر صدقہ نکالتے ہیں، اس صدقے کو ہم دوبارہ نہیں لیتے ہیں۔ ایسے خواتین کا کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ بحریہ بنت مسعود، بحریہ بنت مسعود کون ہے؟ جنادہ کی زوجہ ہیں، یعنی جنادہ جو شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اپنے وقت کے امام سے اجازت دو کہ تمہیں جانا ہے، اپنے بابا کے بعد شہید ہونا ہے۔
ایک مرتبہ عمر بن جنادہ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس گئے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ ابھی ابھی آپ کے والد کی شہادت ہوئی ہے اور آپ کی، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی ماں اس سے راضی ہیں، یعنی کہا کہ میری ماں نے خود مجھے بھیجا ہے۔ یہ خواتین ایسی تھیں کہ جو اپنے شوہروں کی شہادت، اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے بعد بھی اس انقلاب اور تحریک امام حسین علیہ السلام کے لیے کھڑی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ عزت مند، یہ کربلا جو امام حسین علیہ السلام نے اس کربلا کے مقام پہ اس انقلاب جو تحریک کا آغاز کیا تھا، جو مدینہ سے جس کی ابتدا ہوئی اور کربلا میں آئے اور کربلا کے بعد اس جو انقلاب اور تحریک کو جاری و ساری رکھا، اس میں خواتین کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبوں کا بڑا کردار ہے کہ جہاں بی بی جس طریقے سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ولایت کی دفاع کرتے ہوئے کبھی دربار میں جا رہی ہیں خطبہ دیتی ہیں، کبھی گھر گھر میں امام علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، وہیں پر کربلا کی تحریک میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ایک بڑا کردار نظر آ رہا ہے کہ جہاں وہ شام اور کوفے کے بازاروں میں، شام اور کوفے کے درباروں میں اپنے خطبہ دے کے بتلا رہی ہیں کہ میرے بھائی کی تحریک کوئی معمولی تحریک نہیں ہے، بلکہ کربلا کو زندہ رکھا ہی بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ہے۔ درود پڑھی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ کربلا میں تمام تر خواتین جن کا میں نے نام لیا، اور جو وہ خواتین کہ جن کا تعلق اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے ہے، کربلا میں ہمیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار نظر آ رہا ہے کہ وہ بحیثیت ماں کس طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں کہ اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہیں، بحیثیت بہن کس طریقے سے اپنا کردار نبھا رہی ہیں، بحیثیت پھپھو اپنا کردار کس طریقے سے نکال رہی ہیں کہ وہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام کی شام غریبہ میں حفاظت کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، وہاں عباس علمدار کو اجازت دیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ یہ خواتین کا کردار ہے، اپنے بچوں کو بھیج رہی ہیں، جناب ام لیلہ ہیں، جناب ام فروہ ہیں، یہاں تک کہ معصوم بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ انہیں کس طریقے سے وہ جو طلب اصلاح فی امتی جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں، ان خواتین نے جیسے اصحاب نے، جانثاروں نے، نوجوانوں نے، لڑکوں نے، بچوں نے اپنا کردار ادا کیا، وہاں ان خواتین نے بھی اس تحریک اور انقلاب کے لیے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا دین اسلام کی بقا کے خاطر جانے کے لیے خواتین نے اپنا کردار ادا کیا۔ بی بی ام کلثوم کا ہمیں کردار نظر آ رہا ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کی چھوٹی زوجہ ہیں، اگرچہ کربلا میں ان کی اولاد کے بارے میں کہیں پر تذکرہ ہمیں نہیں ملتا، اسی وجہ سے کہ جب عاشور کی شب میں جب تمام خواتین اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے قربانیوں کا ذکر کر رہی ہیں تو بی بی ام کلثوم تنہا نظر آتی ہیں، وہی مولا عباس آگے بڑھ کر کے فرماتے ہیں شہزادی میں آپ کی طرف سے قربان ہوں گا۔ یعنی یہ خواتین کا کردار نظر آ رہا ہے جن کی گودیوں میں اولاد نہیں ہے، لیکن وہ چاہ رہی ہیں کہ اپنے وقت کے امام کی خاطر، اپنے وقت کے امام کی ولایت کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیں، اپنے مالوں کو قربان کر دیں، اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اور وہیں پر ایک ماں ہے کہ جو اپنے کڑیل علی اکبر کو شام غریبہ میں یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ علی اکبر دیکھنا کہ کل اپنی دادی فاطمہ الزہرا کے سامنے مجھے سرخرو کر دینا، علی اکبر ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کی دادی فاطمہ الزہرا مجھ سے سوال کریں کہ لیلا آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی، میرا حسین شہید ہو گیا۔ کھڑیل علی اکبر جو شبیہ پیغمبر ہے، مرتبہ امام حسین کہتے ہیں جب اجازت لینے کے لیے آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ مولا امام حسین فرماتے ہیں علی اکبر میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم میرے نانا کی شبیہ ہو، جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نانا کی زیارت کروں علی اکبر آپ کے چہروں کو دیکھ لیتا ہوں۔ علی اکبر نے آج ہمارے یہاں رائج ہے خزان علی اکبر، ہم صبح عاشور دیتے ہیں، علی اکبر نے بھی عاشور کے صبح آخری اذان دی تھی، اور میرا دل کہتا ہے یقیناً وہ آواز
کربلا سے مدینے گئی ہوگی اور ایک بہن نے اپنے بھائی کی آواز ضرور سنی ہوگی، علی اکبر، لیلا کا فرزند۔ جب مولا امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی تو مولا نے کہا علی اکبر جاؤ اپنی ماؤں سے اجازت طلب کرو۔ جب بی بی ام لیلا کے خیمے میں آئے نا ایک مرتبہ، بی بی ام لیلا کہتے علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے، لیکن جاؤ اس ماں سے اجازت لو جس نے 18 برس تمہیں پال پوس کے پروان چڑھا۔ کہتے ہیں علی اکبر کو بی بی زینب نے پرورش کی، تربیت کی، پروان چڑھایا۔ ہاں، بی بی کے خیمے میں آئے، کہا پھپھو اماں، پھوپھی اماں اجازت دیجئے جنگ کی طرف جانا ہے۔ ایک مرتبہ اجازت ملی رہی، لیکن راوی بیان کرتا ہے جب علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ گرتا ہے، پھر بیویوں کی شور بلند ہوتی ہے، کوئی علی اکبر کو بائیں ہاتھ سے تھامتی، کوئی دائیں ہاتھ سے تھامتی ہے۔ کہا کہ 18 بار خیمے کا تقریباً پردہ گرتا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام علی اکبر کو لے کر چلے، خود شاہ سوار پہ سوار کیا ہے علی اکبر کو۔ سوار کرنے کے بعد الوداع کہا اور علی اکبر کو میدان جنگ کی طرف بھیجا، لیکن علی اکبر کیا دیکھتے ہیں کہ بابا پیچھے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ کہا بابا آپ کیوں آ رہے ہیں؟ کہا علی اکبر کاش تمہارے جیسا کوئی بیٹا ہوتا۔ عزادارو علی اکبر گئے ہیں میدان جنگ میں، جنگ کرتے کرتے علی اکبر کے سینے میں جب ایک برچھی لگی ہے نا، علی اکبر نے صدا بلند کی، بابا میری مدد کے لیے مت آئیے گا، بس میرے آخری سلام قبول کیجیے گا۔ علی اکبر نے کیوں کہا؟ کیونکہ کہا کہ جوان بیٹا ہے، ضعیف باپ ہے، جانتا ہوں چچا عباس کے بعد کمر خم ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے علی اکبر کی صدا سنی، میرے مولا خاک کربلا پہ بیٹھ گئے۔ علی اکبر تمہارے جانے کے بعد میری آنکھوں کا نور چلا گیا، علی اکبر میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ عزاداروں ملتا ہے کہ مولا گٹھنیوں کے بل علی اکبر کی لاشیں تک نہ جانے کیسے آئے ہوں گے۔ ایک ضعیف باپ جس کی کمر خم ہو چکی ہو، جس کی آنکھوں سے نور جا چکا ہو، نہ جانے کیسے گٹھنیوں کے بل علی اکبر کے قریب آئے۔ لاشیں علی اکبر کے قریب آتے ہیں، ابھی رمق باقی ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں بابا سینے میں برچی کی انی ہے، تکلیف زیادہ ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں جب مولا امام حسین علیہ السلام علی اکبر کے سینے سے برچی نکال رہے تھے، نجف کا رخ کرتے ہوئے کہتے تھے یا علی اے میرے بابا مشکل کشا، جو سب کی مشکل کشائی کرتے میری مدد کے لیے آئیے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ جب یہ منظر دیکھا نا، تمام انبیاء تب تک زمین پر آ چکے تھے، لیکن تمام انبیاء اپنا رخ موڑ کر جا چکے، یہاں تک کہ جناب ابراہیم نے کہا یا رسول خدا، جب اسماعیل کو ذبح کر رہا تھا میری آنکھوں پہ پڑتی تھی۔ پلٹ چکے ہیں جناب ابراہیم، رسول خدا پلٹ چکے ہیں کہ میں اپنے نانا نواسے کی حالت دیکھ نہیں پاؤں گا۔ وہ مولا مشکل کشا آخری بار کہہ رہے ہیں یا سیدہ آپ جانے اور آپ کا بیٹا جانے، میں یہ کہوں گی ماں کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ مولا امام حسین علیہ السلام نے یا علی مدد کہہ کر سینے سے برچھی کی انی نکالی۔ اب جیسے ہی انی نکالی تو برچھی کی انی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ، نہ جانے اس کلیجے کو کیسے ماں نے دیکھا ہوگا، جوان بیٹے کا لاشا ایک ضعیف باپ سے اٹھایا نہیں جا رہا، خط کھینچتے ہوئے نہ جانے کیسے خیموں کے قریب مولا لائے ہوں گے، لاتے ہوئے صدا بلند کرتے اے قمر بنی ہاشم کے بچوں، کڑیل جوان کا لاشا ہے، اٹھایا نہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
پروردگارہ ہماری نشکوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حق کو چاروں طرف پھیلا دے، باطل کو نیست و نابود کر دے، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصران و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و علی